السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج ہم آیت نمبر پڑھیں گے 82 اور 83، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، الجنتی، جنت کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یاد کرو کہ معنی میں آتا ہے اذکرو، اخذنا، ہم نے لیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا آ رہا ہے، نا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، تعظیماً، میثاقا، واو ثاقاف روٹ ورڈ، میثاق، پختہ عہد، وعدہ، ایسا وعدہ جس کو پکا کیا گیا ہو۔ بنی اسرائیل سے، لا، نہ، تعبدو، تم عبادت کرو گے، عین بادہ روٹ ورڈ ہے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، واو لام اور دال روٹ ورڈ ہے، احسانہ، احسان کرنا، ہا سین نون، حق سے بڑھ کر دینا، احسان کرنا، وذی القربیٰ، قاف رابع روٹ ورڈ ہے، اور قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ، اور یتیم، یا تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے، سین کاف نون روٹ ورڈ ہے، وقولو، اور کہو، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، ہا سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، واو لام یا روٹ ورڈ، الا، سوائے، قلیلاً، تعداد تھوڑی میں، قلیل تعداد میں، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تھے اعراض برتنے والے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، یہ کون ہیں؟ جنت والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، کہ ایک طرف پیچھے ہم نے پڑھا جہنم کی بات ہوئی، تو دوسری طرف جنت کی بات ہو رہی ہے۔ جہنم کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ برائی کی اور انسان اس کے اندر ہی پڑ گیا، اور جنت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ایمان لایا اور ساتھ اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، صالحات، وعملوا الصالحات، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ صرف زبانی کلامی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کون کون سے ہیں؟ کیا ضروری ہے عمل صالح میں؟ عمل صالح میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اخلاص، نیت خالص ہو، اور نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کی رضا ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ اصحاب الجنتی،
جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ دیکھیں گے ہم دیکھ رہے تھے پیچھے مسلسل بنی اسرائیل کی بات ہوتی آ رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کو کھول کر اتنا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہم کو سمجھانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہی عمل دہرائیں جو وہ کر چکے۔ یہاں مقصد صرف قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں عبرت ہے، سبق ہے عقل والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو عقل مند یہاں پہ کیا کریں کہ ساتھ ساتھ اب دیکھنا ہے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ جی ضرور جائزہ لیں، اپنی عقلوں کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا کہ اس میں عبرت ہے، سبق ہے، کن کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو ہم نے یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ ہم کہتے تو بڑے ہیں نا خود کو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اب کہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں یا دوسروں کا لیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہم وہی تاریخ تو نہیں دہرا رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کیا وعدہ لیا گیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نہ فرشتوں کی، نہ رسول کی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، کسی بھی اور چیز کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو اب اگر ہم پیچھے تاریخ میں دیکھیں تو تمام جو انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی قوموں کو یہی سبق دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی ہر پیغمبر نے سبق دہرایا کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اگلا حکم سنیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان کا معاملہ کرو والدین کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد کس کا حکم آ گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا، اچھا سلوک کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا، اس میں قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ قول کے ساتھ کس طرح سے اچھا سلوک؟ نرمی سے بات کریں، بات میں احترام ہو۔ دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد کیا حکم ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا طریقہ، سلیقہ، ادب، جسم کے ساتھ اچھا سلوک۔ جسم کے ساتھ کس طرح سے؟ مطلب اگر والدین سے ہم بات کر رہے ہیں تو اکڑ کے بات نہ کریں، کندھوں میں اکڑاؤ نہ ہو، ماتھے پہ بال نہ ہو، غصہ نہ ہو، جھڑک کے ان کو بات نہ کریں، بلکہ ہمارے انداز میں عاجزی ہو، جھکاؤ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے لیے دعا کرو۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ مطلب کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے والدین کی رکھ دی کہ قرآن مجید میں ان کے لیے دعا بھی بتا دی گی کہ کون سی دعا کرو۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو کہ ان دونوں پر اس طرح سے رحم فرما
کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ دیکھیں قرآن اس میں نماز میں جب تک ہم والدین کے لیے دعا نہ کریں ہماری نماز پوری نہیں ہوتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے دنیا میں لانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں پالا، محنت کرتے، بھاگ دوڑ کرتے، پڑھاتے، کامیاب انسان بنانے کے لیے خود کو تھکاتے۔ جو خود والدین ہیں ان کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح سے پالا۔ تو جو بھی خود والدین نہیں ہیں ان کو انشاءاللہ جب وہ والدین ہوں گے تو تب اس بات کا احساس ہوگا کہ کس طرح سے ایک اولاد کو پالنا اور کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ والدین جو ہیں وہ خود کو بوڑھا کر دیتے ہیں اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، گفتگو میں، عملی رویے میں، جسمانی خدمت کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فما انفقتم للوالدین، کہ جب خرچ کرنے نکلو تو سب سے پہلے والدین کو دو۔ سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ والدین کا ہے جب ہم خرچ کرنے نکلیں تو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ والی جو وقت پر پڑھی جائے، مطلب کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ نماز کے لیے ہیلے بہانے نہ ڈھونڈنا کہ اچھا یہ کام کر لیں پھر پڑھتے ہیں، اچھا یہ کر لیں پھر پڑھتے ہیں، بلکہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں آئے سارے کام چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور تیسری دفعہ کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد، باقی کام سب بعد میں، پہلے نماز اول وقت کی، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیں والدین اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کسی بات پر غصہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی نفرت نہیں ہوتی بلکہ ان کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ اتنی نہیں ہوتی کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہماری عقل اتنی نہیں ہوتی۔ ان کا انداز جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ والدین کے دل میں اولاد کی جو محبت ہے وہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ والدین کے دل میں رکھ دیا ہے، یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ جو قریب تر ہیں ان کا حق زیادہ ہے اور جو دور ہیں ان کا کم ہے۔ یہ فاصلے کے اعتبار سے نہیں میں کہہ رہی، رشتوں کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں۔ سب سے قریب تر کون ہے ہمارے؟ والدین، ماں باپ۔ ماں باپ کے بعد قریب تر کون ہے؟ ہماری بیوی اور بچے، اولاد اور بیوی۔ پھر اس کے بعد ہمارے بہن بھائی، اور پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے بچے۔ ان کے ساتھ بھی قولی احسان اور فعلی احسان کرنا ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔
یتیم کون ہوتے ہیں؟ جن کا والد جو ہوتا ہے وہ وفات پا جائے، بچے بالغ نہ ہوں، چھوٹے ہوں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے، مطلب جب وہ اپنا کام وغیرہ کر سکتے ہیں تو تب وہ یتیم نہیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساری عمر ہی کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو جب نابالغ ہو، بچہ چھوٹا ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان اللہ کا حق سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی، ہمیں پیدا کیا، پھر ماں باپ کا انہوں نے ہم پہ طرح طرح کے احسانات کیے، پھر رشتہ داروں کی بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ خون کے رشتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن اس کے بعد یتیم، مسکین، یہ تو سوسائٹی کے بہت بہت ہی کمزور ترین طبقہ ہے، ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یہ ساتھ ہی دیکھیں کہہ دیا گیا یتیم اور مسکینوں۔ تو وہ جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، ان پر ہمارے کوئی نہ کوئی احسانات ہیں یا ہم پر ان کے کوئی نہ کوئی احسانات ہیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر انہوں نے ہم پہ احسان کیا تو ان کو ہم لوٹا دیں، مگر یتیم اور مسکین کا ہم پہ کوئی احسان نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو دو جن کے تم پر احسان ہیں، اور ان کو بھی دو جن کے تم پر احسان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ آگے ہم پڑھیں گے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جنہوں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی معاملہ نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں، جو تمام جو ہیں چیزوں سے اسلام کو بالاتر کرتی ہیں۔ والمساکین، مسکین کون ہوتے ہیں؟ جن کے ماں باپ تو ہوتے ہیں لیکن بیمار ہو گئے، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہیں لوگوں سے، تو یہاں پہ احسان کا حکم ہے، مطلب کہ دوسرے کے رویے سے بہتر اختیار کرو، جیسا دوسرا ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے اس سے بہتر۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسا کو کر دے ویسا کر دو آگے سے۔ احسان کیا ہے؟ سامنے والا جو بھی کرتا ہے تم مجھ سے اچھا کرو، تم مجھ سے اوپر اٹھ کر کرو، بڑھ کر کرو، ورنہ ہمیں دیکھیں کتنی شکویں شکایتیں ہوتی ہیں، والدین سے شکویں شکایتیں اتنی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے تو بے شماری شکوے ہوتے ہیں ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کیا کرو کہ لوگوں سے خوبصورت بات کرو، اچھی بات کرو۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کیا ہے؟ جسے دیکھ کر دل خوش ہو، سن کر خوشی ہو، جسے دیکھ کر اچھا لگے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، مطلب یہ کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اپنا سٹائل، اپنا انداز خوبصورت اور درست ہو۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں کہ دوسروں کو خوش کرنا ہے، اس میں ہم دوسروں کی چغلی کرنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، کسی کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا، بلکہ قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرنی ہے ہمیں، ایسی بات کرو جو دوسروں کے دل میں اتر جائے۔ باہر تو دیکھیں ہمارا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ شروع میں نے یہ بتایا کہ اولو الالباب، ہم نے دیکھنا ہے کہ عقل والے ہم میں ہیں کتنے ہیں، کون کون ہیں، تو سوچیں ذرا ہمارا باہر انداز کتنا اچھا ہوتا ہے نا، تو گھروں میں ہمارا انداز کس طرح سے ہوتا ہے؟ گھر میں ذرا سا کوئی چھیڑ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے اگر ہمارا صبح ٹیسٹ ہے، بہن بھائی تنگ کر رہے ہیں، پڑھنے نہیں دے رہے، مشکل ہو رہی ہے ہمیں پڑھنے میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے،
اور ہو سکتا ہے کہ مار بھی دیں. کوئی ضروری کام ہے ہمیں بہت، جاب سے آئے ہیں یا اسکول سے آئے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں پڑھنے کے بعد، بہت ضروری کام ہے تو کسی کی کال آ گئی، کس طرح سے پیش آئیں گے؟ آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے یہ نوٹ کریں. آپ کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں یہ نوٹ کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر معاملے میں لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چیخ کر نہیں بولنا. عام معنی میں کیا ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے. خاص کر جب دین کی بات ہو تو اس وقت نہیں چیخیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ جب دین کی بات کرتے ہیں تو بہت چیخ چیخ کر زور زور سے بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے. تو جب بھی دین کی بات کریں تو اچھے انداز سے کریں، نرمی سے کریں، تاکہ اگلے بندے کو ایک اثر کرے اور دوسرا یہ کہ اگلے بندے کو سمجھ آئے. بعض اوقات دیکھیں یہ اسپیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، محفل وغیرہ ہوتی ہے، علماء کرام بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی سننے والے کو، اتنا ان کا انداز وہ زور سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر دلیل دینی ہے تو اچھے انداز میں دیں. آگے کیا حکم آ گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو. کس طرح سے قائم کرنی ہے؟ ارکان واجبات سب کا خیال رکھو. صلوات کا دیکھیں اب، اور زکوٰۃ کا. بنی اسرائیل کے لیے بھی حکم ہے، مطلب کہ وہ بھی پڑھتے تھے نماز اور زکوٰۃ. ان کے احکامات چینج ہوں گے ہم سے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، لیکن سارے وعدے کر کے تم مکر گئے، مڑ گئے، منہ موڑ لیا تم نے. وَمِنْکُمْ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض برتنے والے ہو. یہ سارے وعدے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا وعدہ کر کے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنے کا وعدہ کر کے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد کیا کیا تم نے کہ تم وعدے سے پھر گئے. کچھ لوگ پھر گئے اور کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے باقی. تو اب دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. اولو الالباب ہے نا، ہم عقل والے ہیں، تو عقل والوں کے لیے عبرت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سارے وعدے کر کے پورے کیے ہیں یا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے؟ اگر نہیں ٹھہرا رہے تو کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں، بھلائی والا معاملہ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح سے ہے؟ یتیموں مسکینوں کے ساتھ ہمارا سلوک کس طرح سے ہے؟ اور لوگوں کے ساتھ جب ہمیں بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے کہ جھڑک کے بات کرتے ہیں، ڈانٹ کے بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ وعدے پورے کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ وعدوں سے پھر جاتے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. ہم کچھ جو ہیں وہ نماز کے تو بہت پابند ہوتے ہیں، لیکن باقی حقوق ہم ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ نہیں ہم ادا کرتے. اکثر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. مال پہ جو ان کی زکوٰۃ ہے، سونے پہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے. ویسے مال جو ہے اس کو صدقہ خیرات کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایک زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ نے حدیں رکھ دی ہیں اس کو جو ہے وہ پورا کرنا وہ ہم پہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کو ان کی زیادتی، ان کی ناراضگی کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان ہے۔ والدین کے لیے شکر گزاری کیا ہے؟ کم پانے کے باوجود زیادہ شکر گزاری کرنا۔ بعض اوقات اولاد کو دیکھیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کا ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا ایک ہمارے فلاں بھائی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم کو کم کرتے ہیں، اس کو زیادہ دیتے ہیں، ہمیں کم دیتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں ہمارے والدین ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہم پہ تو حکم آ گیا نا، ہم نے وہی کرنا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسے ڈالنا، دوریاں پیدا کرنا، رشتوں کو ختم کرنا، تعلقات کو بگاڑنا۔ لیکن ان بگڑی ہوئی کیفیات کے باوجود جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ منفی باتوں کو بھول جائے، زیادتیوں کو بھول جائے، دوسرے کی خیر کو یاد کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو دل سے بدگمانی کو بھلا دینا شکر گزاری ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ والدین کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ان کا انداز چینج ہو سکتا ہے اور ان کے ہر انداز میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے۔ جن سے بھی والدین کے حق میں کوتاہی ہو گئی اس کی توبہ کریں، والدین سے معافی مانگیں اور آئندہ اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، قول سے، فعل سے، ہر انداز سے ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے جھکنا ہے۔ کیونکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دے دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو ہم نے عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔